السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تعبیر کی تعریف۔ علم تعبیر وہ علم ہے جس میں خوابوں کی تعبیر کے اصول اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ علم تعبیر کی غرض۔ علم تعبیر حاصل کرنے سے غرض یہ ہے کہ خواب کی تعبیر صحیح دی جا سکے، غلط تعبیر دینے سے انسان محفوظ رہے۔ علم تعبیر کا موضوع خواب سے ہے، کیونکہ اس علم میں خواب کے متعلق حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ علم تعبیر کا موجد۔ ہر چیز کا موجد در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عرف عام میں ہر علم کا موجد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس علم کو دنیا میں رواج دیا ہو۔ جیسے علم منطق کا موجد ارسطو ہے اور علم عروض کا موجد خلیل نحوی ہے۔ پس علم تعبیر کے موجد اور واضح حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کو سب سے پہلے یہ علم خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ انہوں نے اس کو دنیا میں مروج کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے یوسف، اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر خواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر خواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر یہ وعدہ پورا بھی کر دیا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی ہے اور علم تعبیر خواب بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر دنیا میں اس طرح مشہور مروج ہوا کہ جن دنوں آپ زلیخا کی خواہش نفسانی پوری نہ کرنے کے باعث مصر کے جیل خانے میں قید کر دیے گئے تھے، ان دنوں آپ کے ہمراہ 2 قیدی اور گرفتار ہو کر اسی جیل خانے میں گئے تھے۔ دونوں کو جیل میں خواب دکھائی دیے۔ چنانچہ اس آیت میں ان دونوں کے خواب کا تذکرہ ہے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ یوسف علیہ السلام کے ہر 2 یاران جیل میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ یعنی بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ دکھائی دیا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ان روٹیوں کو پرندے کھاتے جاتے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے، کیونکہ آپ ہمیں نیکوکار معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں دوستوں کے خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی۔ کہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں دوستوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا یعنی عزیز مصر کا ساقی شراب ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک جیل خانہ سے رہا ہو کر عزیز مصر کا ساقی بن گیا اور دوسرے کو کسی جرم میں پھانسی ہو گئی، جس کی بابت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو عزیز مصر کا ساقی بن جائے گا۔ اس کو رہا ہوتے وقت آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بھائی موقع پا کر عزیز مصر کے سامنے کبھی میرا بھی ذکر خیر کر دیجیے۔ اس نے وعدہ کیا، لیکن رہائی کے بعد اس کو یہ وعدہ بھول گیا۔
اتفاقاً ایک دفعہ عزیز مصر کو خواب دکھائی دیا، چنانچہ ارشاد باری ہے وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور شاہ مصر نے کہا کہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز اور باقی خشک بالیں دکھائی دی ہیں۔ اے سردارو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس پر ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا اور شاہ مصر کے روبرو آپ کا ذکر خیر کر کے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں جیل خانے میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کے اقدس میں حاضر ہو کر اس خواب کی تعبیر دریافت کراؤں۔ چنانچہ شاہ مصر کے حکم سے وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شاہ مصر کا خواب بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کر کے اس کی تعبیر آپ سے دریافت فرمائی۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کے خواب کی تعبیر کے متعلق یوں بیان فرمایا کہ تم لوگ 7 سال اپنی عادت کے مطابق کھیتی بوؤ گے اور جس قدر کھیتی تم کاٹو گے اس کو بالوں میں ہی بطور ذخیرہ رہنے دو گے، لیکن تھوڑی سی اپنے لیے کھانے کے لیے استعمال میں لے آؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے جن میں گزشتہ 7 سال کا جمع کیا ہوا اناج سب کا سب ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم بڑی حفاظت سے رکھ لو گے۔ پھر اس کے بعد ایسا خوشحالی کا سال آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ شراب انگور بنانے لگیں گے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ آپ حضرات میرے چینل خواب کی تعبیر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ پھر کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے خواب کی تعبیر ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔